إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کل کلاس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جو ساری حرکتیں تم کر رہے ہو، یہ فساد کے کام جو تم کر رہے ہو، تم یہ مت کرو زمین پر، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے کام کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کا پیغام لے کر آتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر رہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر بتایا کہ وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو زیب النساء آپ تلاوت کر دیجیے پہلے. شبا جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سٹارٹ کر دوں باجی؟ جی اسٹارٹ کریے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. بارک اللہ فیک. جی ہما آپ ورڈ ٹو ورڈ کر دیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 12. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا خبردار یا سن لو، انہم انا بے شک، ہم وہ سب، ہم المفسدون، ہم یہاں پر تاکید ہو رہی ہے ہم کی، تو یہاں پر وہی اس کا ترجمہ کریں گے. مفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولاکن لا یشعرون، ولاکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. یہاں مفسدون میں ماس اسم کے لیے یوز ہوا ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین اور دال، باقی واو نون جمع کے لیے آیا ہے. سو بیسیکلی اس کا ترجمے کا مفہوم ہوگا سن لو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، بس وہ شعور نہیں رکھتے. ہو ماشاء گیا. اللہ، بارک اللہ فیک. جی زیبا، آپ کا ویڈیو آن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ آف کر لیجیے اس کو. جی اب اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ سنایا، پیچھے آپ دیکھیں کہ ان کی کیا حرکت بیان کی گئی تھی. یہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ہے نا. وہ آیت آپ کو یاد ہوگی. اللہ نے وہاں پر کیا فیصلہ سنایا تھا، وما ہم بمؤمنین، ہے نا، ہرگز بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ سنایا، الا انہم هم المفسدون. سن لو، ہے نا، اللہ جو ہے نا پیچھے کی بات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، ہے نا، ان سے چوکنے ہو جاؤ اور ان سے بیوقوف مت بنو. یہی کیا ہے، مفسد ہے، یہی فساد پھیلانے والے ہیں. اصلیت میں فسادی یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو کیا ہے، شعور نہیں ہے، یہ جان نہیں رہے ہیں، نافرمان بنے ہوئے ہیں، ناسمجھ بنے ہوئے ہیں، خود ہی کو معلوم نہیں ہے. ولاکن لا یشعرون، ان کو اپنے آپ کو ہی معلوم نہیں کہ ہم جو ہے مفسد ہیں. ٹھیک، تو منافق یہ نہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. نہیں، سمجھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. غلطی ہماری ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو ان باتوں کی سمجھ ہوتی ہے کہ ہم بیوقوفی کر رہے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بس اس بات کی ان کو پہچان نہیں ہوتی، اور اس بات کی پہچان کا ہونا یہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ شعور جو ہے نا، یہ بہت مشکل سے انسان کے اندر آتا ہے. ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر بیوقوفی کر کر آئے ہیں، لیکن کب پتا چلتا ہے، جب وہ انسان وہ بیوقوفی کر چکا ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو شعور کیا ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پر انسان صحیح فیصلہ لے، صحیح جگہ پر انسان صحیح بات کرے، ٹھیک ہے، غلط بات نہیں کرے، اس کو ریئلائز اسی ٹائم، کہنے سے پہلے کیا ہے اپنی بات کو تولے. یہ ہوتا ہے شعور، ٹھیک ہے. اور اصل میں سدھار تو وہی سکتا ہے اپنے آپ کو جو سمجھ جائے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے اس چیز کو، اور اپنے آپ کو ہی مصلح بتاتے تھے، اپنے آپ کو ہی کہتے تھے کہ ہم صلح کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں فساد پھیلا رہے ہیں. تو کل بھی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جو غلطی ایکسیپٹ نہ کرے اس کو اپنے آپ ہی صحیح لگتا ہے نا، اور وہ کبھی نہیں سدھرتا. اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی بھی، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم تو صلح کا ارادہ کرتے ہیں، ہم نہیں فساد پھیلاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے تھے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آیتیں ان کے بارے میں نازل فرما کر ان کی پول کھولی، ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی آپ کے پاس آ کے کچھ بھی کہے، جب تک اس کی بات نہیں مانی جائے، جب تک اس کا عمل ظاہر نہ کرے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب مان لیجئے یہ جو ہے منافق ہی کی اگر بات لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات لے لیں، آ کر تو یہ کہتے تھے کہ ہم فساد نہیں پھیلا رہے، لیکن عمل سے کیا ظاہر کر رہے تھے کہ بہت بڑے فسادی ہیں، ہے نا، بہت بڑے پیمانے پر فساد پھیلایا کرتے تھے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت جنگیں تک کروا دیا کرتے تھے، ہے نا. یہاں کی بات سن کے وہاں جا کے بول دیا کرتے تھے، مسلمانوں کے راز جا کے مشرکین کو بتا دیا کرتے تھے، ان کی بات آ کر یہاں مسلمانوں میں پھیلا دیا کرتے تھے کہ وہ تو اتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں، وہ تو ڈرا رہے ہیں اور ان سے ڈر جاؤ، ہے نا. تو کیا معلوم پڑی یہاں پر بات کہ ہر کوئی جو بھی دعویٰ کرے اس کی ڈائریکٹ بات نہیں مانی جائے جب تک اس کا عمل جو ہے ظاہر نہ کرے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. جیسے کہ کہاوت بھی بولی جاتی ہے نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہے نا. تو ان کو احساس ہی نہیں تھا اس بات کا کہ وہ غلط کر رہے ہیں.
اور جس کو آپ سمجھیں کہ مفسد اللہ ہی کہہ دے، الا انہم هم المفسدون، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاکید آئے نا جب ہم دو بار، ٹھیک، کتنی تاکید ہے دیکھیے، دو بار ہم ہے اور انا، ٹھیک ہے، انا کی بھی تاکید ہے بے شک، ٹھیک ہے، انا بے شک، ہم وہ وہی، دو بار تاکید آئی، اس کا مطلب کہ وہی تو فسادی ہے، اور کون ہو سکتا ہے ان کے علاوہ فسادی، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اتنی تاکید کے ساتھ مفسد کہہ دے، فسادی کہہ دے، پھر اس کے لیے کہیں بچنے کی، کہیں چھپنے کی جگہ ہے؟ نہیں ہے، ہے نا؟ اللہ سے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا، اسی لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کہیں پر غلط ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے، ہے نا، اور ہمیں کیا کرے، اپنی اصلاح کی توفیق بھی دے دے، اور مجھے اپنے نفس کے شر سے اور نفس کے دھوکے سے نکال دے، کیونکہ یہ سب سے خطرناک ہے۔ انسان کا نفس ہی تو اندر بیٹھ کے اس کو پن کرتا رہتا ہے، نہیں تم کیوں غلط ہوتی ہے نا، تم تو صحیح ہو، تم تو صحیح کر رہی تھی، تم نے کیا غلط کر دیا، تم تو اچھا ہی بھلائی چاہ رہی تھی، یہ کیا بات ہوئی کہ بھلائی بھی کری اور برائی بھی مل گئی، ہے نا، کہنے دو کسی کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو تم تو صحیح ہو اپنی جگہ، ہے نا۔ تو انسان کا نفس اندر بیٹھ کے انسان کو اس طرح ورغلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں بھی دکھائے اور ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق بھی ہمیں دے دے، ہے نا، اور نفس کے جو اندر بیٹھ کر ورغلاتا ہے، اس کے شر سے، اس کے دھوکے سے بھی ہمیں کیا کر دے، نکال دے، ہے نا۔ اور کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی ہی غلطیوں سے بے خبر ہو جائے نا، اپنی ہی غلطیوں کا اس کو شعور نہیں ہو، ایسا انسان کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اور یہ انسان کو جو ہے منافق انسان سے بھی پناہ کی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے آپ سے بھی کہ ہم بھی منافق نہ بنے، ہم بھی دوہری پرسنالٹی نہ رکھے، ہمارے بھی ڈبل فیس نہ ہو، اور ایسے لوگوں سے بھی جو ہے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ نقصان ایسے دھوکے باز، ایسے ڈبل فیس لوگ کر دیتے ہیں، ہے نا۔ آپ کے منہ پر کچھ ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والا بندہ اتنے بڑے دھوکے میں جو ہے ہمیں رکھ رہا ہے اور ہم سے اس طرح کی دھوکہ کر رہا ہے، تو ان سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے منہ پر کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے آپ کے کچھ ہے، ٹھیک۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس کا میسج آ رہا ہے گروپ میں؟ آسیہ خان ہے، ویسے ہی کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ایک بار اگر مومن کو کہیں سے دھوکہ مل جاتا ہے، ایک بار کہیں سے انسان کو دیکھ لیتا ہے انسان کی یہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ وہیں جائے، تو پھر وہ مومن کیسا مومن ہے نا؟ مومن تو ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، مومن کبھی بھی غافل نہیں رہتا۔ مان لیجیے مجھ سے کوئی پیسے مانگ کر لے کر گیا اور اس نے وہ میرے پیسے کھا لیے، ٹھیک ہے، آئندہ وہ آئے گا، میں تب بھی منہ اٹھا کر اس کو دے دوں اس کی باتوں پر، تو یہ کیا ہوا؟ پھر انسان غافل ہی رہا نا۔ اور مومن جو ہے کبھی بھی غفلت میں نہیں رہتا، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو انسان کو ایسے لوگوں سے الرٹ بھی رہنا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ کیا جا رہا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام میں اس طرح کی کوئی صفت ہوں یا اس طرح کرتے ہوں، وہ ان کے بارے میں نہیں ہے یہ آیتیں، بلکہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ اور خبردار کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا ورڈ کس کے لیے ہے؟ خبردار، ہے نا، سن رکھو، بے شک وہی کیا ہے؟ مفسد ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے انسان کو الرٹ رہنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ان سے الرٹ رہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ ان سے دور رہیں، آپ لوگ جو ہے اپنے راز، اپنی باتیں ان لوگوں کو نہیں بتائیں، ٹھیک۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اپنی اپنی زندگی میں بھی دیکھے کہ کہیں ہم تو نہیں ہیں اس طرح، ہے نا، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر جو آپ کے پاس ملنے جلنے والے، جو آپ کے تعلق والے لوگ ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان میں چیک کریں کہ کیا کبھی وہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ اور دیکھیے انسان ہمیشہ کا تو رشتہ ختم نہیں کر سکتا نا کسی سے، لیکن ہاں اتنی دوری بنا لیں کہ اپنے گھر کی باتیں، اپنے گھر کے راز ایسے لوگوں کو نہیں دیں، کیونکہ ایک گھر میں پھر فساد نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوری اللہ کی پوری زمین پر کیا ہو جاتا ہے؟ فساد پھیل جاتا ہے اگر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو
ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کی یا جن کی بھی بات تھی جو اس نے سنی آپ سے لے کر کسی اور کے گھر دے گا، ہے نا، کسی اور کے گھر سے کسی اور کے گھر پہنچے گی، اس طرح تمام پورے خاندان میں فساد پھیل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی الرٹ رہیں. ٹھیک، دعائیں کرتے رہا کریں. دیکھیں ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتا کسی کے دل میں ہمارے لیے کیا چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی نہ کسی کا یہ سارے رویے کھولتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. تو ان رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں کیا کرے، دور کرے، جو ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری شہر میں، ہماری کنٹری میں فساد مچاتے ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اب الیکشن کا زور چلے گا، آپ دیکھنا کہ کتنے سارے منافق نعوذ باللہ من ذالک نکلیں گے. ٹھیک ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ایسے منافقوں کو کہ کیا ہے، یہ قوم کے دشمن ہے نا، کتنا فساد پھیلتا ہے. آپ شاید آپ لوگوں کی طرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ہر الیکشن کا ریکارڈ بن چکا ہے کہ ہر الیکشن میں اپنے ہی بھائی ہوتے ہیں، اپنے ہی سگے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور ووٹ نہیں ڈالنے دیتے. ٹھیک ہے، اور بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ووٹ نہیں ڈالنے دیتے کسی کو بھی. وہ سارے اپنے ہی مسلمان بھائی ہوتے ہیں، کوئی غیر نہیں ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں سے پناہ کی دعا کرتے رہا کریں. پھر آپ دیکھیں، اچھا، دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، اصلاح اور فساد. ٹھیک ہے، کہیں پر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے ان چیزوں کو اصلاح سمجھتا ہو، ہے نا، اپنے لیے ان چیزوں کو اچھا سمجھتا ہو، لیکن وہ سیم چیز جو ہے سامنے والے کے لیے فساد ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل بتائیے، مجھے کوئی ایگزامپل بتائیے کہ میں اپنے لیے کوئی چیز کو اصلاح سمجھ رہی ہوں اور وہ لیکن پورے معاشرے کے لیے فساد ہے. ایگزامپل کے طور پہ بتائیے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چوری، ہے نا، چور کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے نا چوری کر کے. تو چور کو کیا لگتا ہے یہ چوری کر رہا ہے تو چور کا گھر آباد ہو گیا، ہے نا، چور کا گھر بھر گیا. لیکن کیا ہوتا ہے، ساتھ ہی فساد بھی پھیلتا ہے. جس کے گھر چوری ہوئی، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، پھر یا تو وہ پولیس میں کمپلین کرائے گا، یا پھر جو ہے وہ پھر کیا ہوتی ہے، سب ایک ایک گھر کی چیکنگ ہوتی ہے، اور ایک ایک لوگ جس پہ شک ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. مان لیجیے وہ بے قصور ہوا تو اس کے گھر والے کیسے جو ہے وہ افراتفری ان کے یہاں مچ جاتی ہے. اور پھر مان لیجیے اگر چور ہی پکڑا گیا تو پھر اس کے لیے فساد، وہ اصلاح تو نہیں رہی نا، تھوڑے دن کھا لیا اور پھر جیل میں چلے گئے، اب اس سے ڈبل جو ہے جرمانہ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فساد انسان کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، انسان کی اپنی ہی جان کے لیے اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن باقیوں کے لیے فساد ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ہے نا، اور جب وہ مصر گئے اور مصر میں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا تھا تاکہ میں ان کو روک لوں. تو ان کے بھائی بھی کیا بولے، ہم تو چور نہیں ہیں، ماں جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں یہاں پہ کہ زمین میں فساد مچائے. تو چوری بھی کیا ہے، اس کا مطلب فساد ہے. پھر آپ دیکھیں کہ چلیے چوری کوئی نہیں کر رہا، ڈائریکٹ انسان ڈاکہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکہ مطلب ایک گھر میں نہیں بلکہ کئی سارے گھروں میں انسان نے چوری کی. اب جن کے یہاں چوری کی وہ تو لٹ گئے، اور جنہوں نے لوٹا ان کے گھر کیا بن گئے، مال و دولت سے بھر گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا ہوا، انسان کا اپنے لیے تو اس کی اصلاح ہو گئی، لیکن باقی تمام لوگوں کے لیے وہ فساد ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو غیر فطری طریقے سے جو ہے اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے لگتا ہے. اور جب وہ پورا کرنے لگتا ہے تو اس کو خود کو لگتا ہے کہ یہ تو میری اصلاح ہو رہی ہے نا، میرے لیے تو یہ اچھا ہو گیا اور میری خواہشیں پوری ہو گئی. لیکن سامنے والے کا کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کے گھر میں اس کے ہاں فساد ہو جاتا ہے. اور اس طرح کا فساد جو ہے انسان کی صحت کو بھی، انسان کی نسل کو بھی، اس کی مال و دولت کو بھی، سوسائٹی کو بھی، تمام کو کیا کرتا ہے، اپنی اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ آ رہی ہے آواز؟ جی سورۃ العنکبوت میں ہے، دیکھیں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما مفسد قوم پر، فساد پھیلانے والی قوموں پر، ٹھیک ہے، میری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی اس طریقے کی ہے جو قرآن میں آتی ہے۔ پھر کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس نے فساد پھیلایا، اس کو یہ لگتا ہے ہم تو بھلائی کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح فرعون کرتا تھا نا، فرعون بھی یہ کرتا تھا کہ اچھی چیز کو جو اصلاح کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اصلاح کرنے آئے تھے قوم کی بھی، اس کی بھی ہے نا، اور غلامی کے پنجے سے، غلامی کے شکنجے سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو کیا کہتا تھا؟ فسادی کہتا تھا، ہے نا، اور خود کیا کرتا تھا؟ خود اتنے بڑے بڑے فساد پھیلاتا تھا، ہے نا، بچوں کو ذبح کر لیتا تھا، غلام بنا لیا کرتا تھا، اور عورتوں کو جو ہے ان کو بھی لونڈیاں وغیرہ بنا لیا کرتا تھا، اور اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں جو ہوں اصلاح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اصلاح کس طرح کر رہا ہوں کہ اگر میں نے ان کو آزاد کر دیا تو یہ کیا کریں گے؟ پھر میری ہی قوم پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان سے پہلے جو بادشاہت جن کو تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، تو ان کو کیوں دبایا اس نے؟ تاکہ یہ کبھی سر اٹھا کر جینے کے قابل ہی نہیں بچے ہیں، اور سر نہیں اٹھائیں گے تو بغاوت نہیں کریں گے، اور بغاوت نہیں کریں گے تو یہ کرسی جو ہمیں ملی ہے بادشاہت کی ہے ہمارے ہی پاس رہے گی۔ تو بظاہر تو وہ اصلاح ہی کر رہا تھا، ہے نا، اپنے طور پر تو وہ اصلاح کر رہا تھا، لیکن اس کو شعور نہیں تھا کہ اس نے کتنا زیادہ فساد اللہ کی زمین پر اس اصلاح کے چکر میں مچا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اصل میں مصلح ہوتے ہیں نا، جو اصل میں سدھار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اصل میں چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو، ان میں ہمیشہ آپ کو جو ہے آپس میں محبت اور آپس میں یونٹی آپ کو دیکھنے ملے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھرے، یا کوئی بھی کمیونٹی سدھر کر رہے، یا شہر میں یا ملک میں فساد نہ مچے اور سدھار کے کام ہو، ہمیشہ ان کے اندر آپ کو محبت اور یونٹی ملے گی۔ لیکن زیادہ پھوٹ آپ کو ان لوگوں میں ملے گی جو فسادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ سمجھیے کہ جن کی مینٹلٹی ہی فساد کرنے کی ہے، تو وہ آپس میں چاہے ایک ہوں، ہے نا، ایک گروپ ہو، لیکن آپس میں بھی تو وہ لڑتے ہی رہتے ہیں نا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اسی طرح یہ منافق بھی تھے نا، کہ ایک جو ہے وہ کچھ کہہ دیا کرتا تھا، دوسرا جو ہے وہ کچھ کہہ دیا کرتا تھا، ٹھیک۔ آ گئی اتنی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون، دونوں یہ جو ہے اپنے آپ کو جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہرگز نہیں، ہے نا، سن لو، ان سے خبردار ہو جاؤ، ان سے چوکنے ہو جاؤ، اور سن لو کہ یہی کیا ہے؟ فسادی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی فسادی نہیں ہو سکتا، اور جو ہے اس چیز کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی ہو گئی، یہ آیت یہیں پر اینڈ ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی آیت شروع کر رہے ہیں۔ کون کرے گا ورڈ ٹو ورڈ؟ چلیے اب میں دیکھتی ہوں کون آتا ہے، آ جائیے جلدی سے۔ اس طرح نا آپ ریڈی رہا کریں، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی اب سے آئیے، آپ کریے ورڈ ٹو ورڈ۔ آواز آ رہی ہے بچوں میری؟ جی جی آ رہی، آیت نمبر 13 کا کرنا ہے نا؟ جی جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ
وَإِذَا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم لا لیے ہم ان سے یا اس کے لیے یا پھر ان سے جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ کما کا طرح ما جو یعنی کہ مطلب جس طرح آمنا ایمان لائے الناس خاص لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے خاص لوگ ایمان لے آئے ہیں قالو وہ کہتے ہیں انؤمن ہم کیا ہم ایمان لائے کما جس طرح آمنا ایمان لائے الصبح بے وقوف اللہ خبردار انہم انا بے شک ہم وہ ہم اور جب ہم دو بار آتا ہے تو اس کو وہی کا ترجمہ کریں گے بے شک وہی الصبح بے وقوف ہے ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو ورڈ ٹو ورڈ آپ نے سن لیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ایک اور جرم بتایا۔ دیکھیے کتنی تاکید کے ساتھ ان کے ہر دعوے کو اللہ تعالیٰ جھٹلا دیتا ہے نا، کتنی ڈرنے والی بات ہے نا، کہ انسان کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جو ہے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے ان کی ہر بات کو جھٹلا رہا ہے نا۔ تو کیا مطلب اس سے کہ یہ جو کوالٹیز ہے نا انسان کی، یہ گندی جو کوالٹیز ہیں انسان کے اندر، کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی برا لگتا ہے، بہت ہی برا لگتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا کوٹ کیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک کرائٹیریا اب یہاں پر ہمیں ایمان کا دیا جا رہا ہے کہ ایمان کس طرح ہمارا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو چیک کرے، کراس چیک کرے، تو ہمارا ایمان کس سے میچ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دیا۔ اب دیکھیں کہ کیا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا فرمایا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کیا کرو، آمینو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، کیوں کہتے؟ تو ایمان کا تو تھا ان کا دعویٰ، ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا نا، آیت نمبر 8 تھی جہاں پر ہم نے پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آؤ، ہم ایمان لائے، ایمان تو وہ لے آئے تھے، پھر یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ آمینو تم ایمان لے آؤ؟ بتائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان، ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا نا، پسند نہیں ہے نا، پھر کیسا ایمان پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ بتائیے، اسی آیت میں سے جواب دیجیے، ٹھیک ہے، آیت کو دیکھیے، آیت میں سے جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان پسند نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ اس آیت میں دیکھ کر جواب دیجیے کہ اللہ کو پھر کیسا ایمان چاہیے؟ آیت میں دیکھیے، آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کیسا ایمان؟ ایمان لے آؤ، کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور الناس لگاؤ، دیکھیے الناس ہے نا، الف اور نون اس میں ایڈ ہے، یعنی کہ کوئی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، کسی بھی اسم میں، کسی بھی ناؤن میں جب الف اور نون لگ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پراپر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر خاص لوگ مراد ہیں، اور اس وقت کے خاص لوگ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ٹھیک ہے۔ ان خاص لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ کو کیسا ایمان چاہیے تھا ان سے، کیسا ایمان مطلوب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایک آیت سے ہی جواب دینے کی کوشش کیا کریے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں گی صاف صاف، دیکھیے کیسا، جیسا، کما، ٹھیک ہے، کیسا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جیسا، ہے نا۔ جیسے کہ مان لیجیے میں کسی سے کہوں میں کیسی لگ رہی ہوں،
تو کوئی کہے مجھ سے جیسے کوئی جوکر، ٹھیک ہے، تو کیسا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جیسا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی. آواز نہیں آ رہی میری آواز آ رہی ہے؟ جی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ ایسا ایمان چاہیے جیسا کہ خاص لوگ ایمان لائے ہیں. اور اس زمانے کے خاص لوگ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. تو یہاں پہ ڈائریکٹ صحابہ اکرام کیوں نہیں کہا گیا کہ جیسے مہاجرین ایمان لائے، جیسے انصار ایمان لائے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عمر، علی، عثمان ایمان لائے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ پھر ڈائریکٹ الناس کیوں کہا گیا کہ جیسے خاص لوگ ایمان لائے ہیں؟ بتائیے. ڈائریکٹ صحابہ اکرام کا بھی نام آ سکتا تھا نا یہاں پر، یہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، ویسے ہی ایمان لائے. جی. ایک تو یہی ہے کہ آنے والے وقت تک رہے، لیکن آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں سبھی کا ایمان ابو بکر عمر جیسا نہیں تھا. ہر کوئی عثمان اور علی نہیں تھے، ہر کوئی حمزہ اور طلحہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. عام مسلمان بھی انہی میں تھے، مومن بھی انہی میں تھے، اور خاص مسلمان، خاص ایمان والے لوگ بھی انہی میں تھے. ٹھیک ہے. تو تم سے بہت بڑے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا. تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ابو بکر اور عمر والا ایمان لے آؤ، وی آئی پی ایمان لے آؤ، ہے نا، عام ہی ایمان لے آؤ جیسے عام دوسرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کم از کم اگر لیول کم بھی ہے تو ان کا ایمان سچا تو ہے. بہت سارے لوگ تھے نا جن کے ایمان حضرت ابو بکر عمر جیسے نہیں تھے، حضرت علی عثمان جیسے نہیں تھے، حضرت حمزہ حضرت طلحہ جیسے نہیں تھے ایمان، لیکن تھے تو نا، سچے تو تھے نا وہ اپنے ایمان میں، ہے نا. تو کامن جیسے لوگ ہیں دوسرے آؤ. ٹھیک ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے الناس. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھنا. ایک منٹ رکیے، کال آ رہی. میری آواز؟ فون آ گیا تھا، میں بول کر گئی تھی آپ لوگوں کی کال آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے الناس کی. ٹھیک ہے. یہاں پر ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ دیکھیے وہاں پر بھی صحابہ اکرام میں بھی درجے تھے نا ایمان کے، بہت زیادہ ٹاپ لیول کے بھی تھے، تھوڑے کم درجے والے بھی تھے، لیکن تمام ہی سچے ایمان والے تھے. منافقوں کی طرح ان کا ایمان دل دل میں کافر اور زبان زبان پہ مسلمان، یہ والا ایمان ان کا نہیں تھا، سچے ایمان والے تھے. تو الناس جنرلی ان سے کہہ دیا گیا کہ خاص لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، ان کے ایمان چاہے وی آئی پی والے نہیں ہیں لیکن سچے ہیں. ٹھیک ہے. تمہاری طرح جھوٹے ایمان نہیں ہے، انہی کے جیسے ایمان لے آؤ. ٹھیک. سابقون الاولون اگر نہیں بننا چاہ رہے ہو مت بنو. ٹھیک ہے. عام لوگوں کی طرح جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ہے نا، اصحاب الیمین بھی تو انہی میں ہے نا، دائیں ہاتھ والے بھی تو انہی میں ہیں، ان جیسے بن جاؤ. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ جو ہے نصیحت یہاں پر ان کی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ منافق ہو تم کیا ایمان لانا، تمہیں کیا سدھرو گے تم، ہے نا. جیسے ہم بچوں سے کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھی بہت ڈانٹ کر کہ تم کیا سدھرو گے، تم تو سدھرنے ہی نہیں والے، تمہاری تو عادتیں ہی ایسی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں آپ نہیں دیکھیں گے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا اور دوسرے لوگ جو ہے ٹولیاں بنا بنا کر ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ دیکھو وہ جا رہے ہیں منافق، دیکھو وہ جا رہے ہیں ایسے لوگ ہے نا، دیکھو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مفسد ہیں، وہ جا رہے ہیں. کہیں پر بھی آپ کو کہیں پر ایسا سین دیکھنے کو نہیں ملے گا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کھڑے ہوتے تھے جب کہنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی آتی تھی اور وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتایا جاتا تھا کہ منافق ایسا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسٹیج پر ممبر پر چڑھ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں منافق نے یہ کیا یا یہ منافق لوگ یہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کیا کرنے لگے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. سب کو ایک ساتھ نصیحت ہو جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے اس کو بھی نصیحت، اپنے دلوں کے حال انسان کو خود پتا ہوتا ہے نا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. تو جو کر رہا ہوتا تھا اس کو بھی نصیحت ہو جاتی تھی، اور جو نہیں کر رہا ہوتا تھا آئندہ کے لیے کیا ہو جاتا تھا، چوکنا ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہ کوئی وحی آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح انداز اپنایا، اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح کا انداز. ٹھیک ہے، کہ بہت پیار سے نصیحت کرنا، ہے نا. جیسے بچوں سے کہیں کہ بیٹا اچھا نہیں کر پا رہے ہو تو تھوڑا بہت تو کر لو، ہے نا. اگر تم 90% مارکس نہیں لے کر آ رہے ہو تو بیٹا 70 ہی لے آؤ. ٹھیک ہے، جیسے ہم بچوں سے کہیں بیٹے چلو کوئی بات نہیں 60 کر لو، 50 کر لو، کچھ تو کرو نا، ہے نا. بالکل 30 پر تو مت جاؤ، بالکل فیل تو مت ہو جاؤ. ٹھیک اسی طرح ان سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ بھائی ایسے ایمان نہیں لا سکتے جیسے حضرت ابو بکر کا ہے، جیسے عمر کا ہے. ایمان تو ایسا ہی ہونا چاہیے سب کے اندر، تبھی تو ایک اچھی قوم اٹھے گی. جیسے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، جیسے حضرت عمر کے زمانے میں اسلام پھیلا، تو ایسے ایمان والوں کا تو یہ چرچا ہوتا ہے نا. یہ جب ایسا ایمان آ جاتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایمان ایک جگہ نہیں بس کر رہ جاتا، بلکہ پھر پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا ہے جیسا ان کے زمانے میں پھیلا. ٹھیک، اگر نہیں لا پا رہے تو اتنا تو لے آؤ کہ اپنے آپ سدھر جاؤ تم. ٹھیک ہے، دوسروں کو نہیں سدھار پا رہے تو اتنا تو کر لو جیسے کہ اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ نکھارا، بہت زیادہ سنوارا. ٹھیک ہے، زیادہ کام نہیں کر پائے لیکن اپنے آپ پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. ٹھیک، اور ان کی بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں. تو اس طرح نہیں لا پا رہے تو اس طرح لے آؤ، ہے نا. اور دیکھیے کہ یہ مطالبہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ ایسا جیسے کہ اس زمانے کے صحابہ اکرام کا ایمان تھا، یہ صرف منافقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم تمام کے لیے یہی کرائٹیریا ہے. آ رہی بات سمجھ میں ایمان کا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کوئی شک ہم نہیں کر سکتے، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو پھر کیا ہم کرائٹیریا بنائیں گے؟ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بنائیں گے نا. عام لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بنا دیے گئے، ان پر جو ایمان لے کر آ رہا تھا، ان کی باتوں پر جو ایمان لے کر آ رہا تھا، ان کی ہم زندگی دیکھیں گے نا کہ وہ کیسے ایمان لے کر آتے تھے. پھر جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کیا کیا، کس طرح زندگی گزاری، کس طرح جو ہے وہ انہوں نے جد و جہد کی، محنتیں کی، اپنے بھی نفس سے جہاد کیا، اپنے فیملی چھوڑی انہوں نے، ہے نا. ہجرتیں کی، ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور صحابہ اکرام سارے ادھر ادھر ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہیں. بعد بھی جو اسلامک سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کر کے گئے تھے اس کو پھیلانے میں جو ہے کوشاں رہے ہیں نا، اور محنتیں کی، کوششیں کی. تو ان کے ایمان کو چیک کیا جائے کہ ان کا ایمان کیسا تھا، اور وہ ایمان کا کرائٹیریا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی کی بات نہیں ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے نا، اور انسان یہ سمجھ کے ان کی بات جھٹلا دیتا ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ عمل صحابہ اکرام جیسا ہو، ایمان صحابہ اکرام جیسا ہو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں گے، نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ آمینو، آمینو، آپ کو پتا ہے یہ آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکم کا صیغہ ہوتا ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے. آمینو، ایمان لے آؤ، سارے کے سارے ایمان لے کر آؤ. کیسے ایمان لے کر آؤ؟ ایسا ویسا ایمان نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے خاص لوگ، صحابہ اکرام. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اور جب ایمان صحابہ اکرام جیسا ہے تو پھر عمل کا کرائٹیریا بھی کس کو بنایا گیا ہے بتائیے ہمارے لیے؟
بتائیے عمل کا بھی کرائٹیریا کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی عمل کا کرائٹیریا بھی صحابہ اکرام. دلیل دیجیے کوئی، دلیل بھی تو چاہیے نا، ایسے ہم کسی کو نہیں بول سکتے نا. ابھی دیکھیے آپ کو ایمان کی دلیل تو یہ مل گئی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 سورۃ البقرہ. ایمان کی دلیل مل گئی کہ ایمان ہو کس کی طرح؟ صحابہ اکرام کی طرح. عمل کی دلیل دیجیے مجھے. دلیل مانگیں گے نا لوگ تو آپ سے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ تو دلیل ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس. بنا دلیل کے تو میں کبھی کسی کو کہوں گی نہیں کہ بات کرے وہ اس طریقے کی، وہ بھی ٹھیک ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 115، ٹھیک ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 115. وہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی اس کے لیے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، قرآن کے اتر جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، اور جان کر جو ہے انسان رسول وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا ہوا ہے. بس اتنی بات بھی کہہ دینا اللہ کے لیے کافی تھی. لیکن آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہے پیروی کرے، اتباع کرے مومنوں کے راستے سے علاوہ کی، ٹھیک ہے، جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے اس سے علاوہ کی پیروی کرے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مومن اس وقت کون تھے؟ رسول کی بات ہے تو رسول کے زمانے میں مومن کون تھے؟ المؤمن کون تھے؟ خاص مومن کون تھے؟ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ہے نا. تو مومنوں کے راستے سے، جس راستے پر وہ صحابہ اکرام چل رہے ہیں اس کے راستے سے علاوہ کی پیروی کرے، اس راستے سے ہٹے. کیا ہوگا پھر؟ مولہ ما تولا، اس کو وہیں پھیر دیں گے جہاں سے وہ پھرا ہے. ونصلہ جہنم، اور جہنم واصل کریں گے. وساءت مصیرا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اور مومن جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور کیا ہے مومنوں کی سبیل؟ راستہ کیا ہے مومنوں کا؟ صراط مستقیم ہے نا. سارے عمل جتنے صحابہ اکرام نے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ صراط مستقیم والے ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان کو سیدھے راستے پر اور جنت تک لے جاتے ہیں. تو ان کے عمل کی، ان کے راستے کی سے ہٹے انسان، اللہ کیا کرے گا؟ جہاں سے وہ ہٹا اسی کی جگہ اس کو پھیر دے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ جہنم اس کو جھونک دے گا، اور جو ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من النار. تو اگر عمل کا کرائٹیریا، ایمان کا کرائٹیریا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بنایا گیا، تو پھر عمل کا کرائٹیریا بھی کون ہے ہمارے لیے؟ صحابہ اکرام ہے. دلیل میں نے آپ کو دے دی، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، ٹھیک ہے. اچھا، اتنی بات ان کو سمجھائی گئی، ٹھیک، کہ آپ کیا ہے بھائی ایمان لے آؤ، جیسے کہ یہ سارے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں. سچا ایمان چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ایسا جھوٹا ایمان، خالی زبانی ایمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. پھر اب ان کا رویہ دیکھیے، انہوں نے کیا کہا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. انہوں نے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے. السفہاء جو ہے سفیہ کی جمع ہے، سفیہن کی جمع ہے. سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ڈیمانڈ رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مطالبہ کیا؟ ایمان صحیح کر لو اپنا، ٹھیک ہے. مطلب اپنے آپ کو اگر مسلم بتا رہے ہو، اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہو کہ ہم بہت سدھرے ہوئے ہیں، تو بیٹا پہلے تم کیا کرو، اپنا ایمان سدھار لو، ہے نا. اچھا، اب جب ان سے یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. تو السفہاء جو ہے یہ سفیہن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سفیہن کی جمع، سفیہن اس کا واحد ہے. اچھا، سفیہ کہتے ہیں جاہل اور احمق کو، ٹھیک ہے، جن کی عقل میں کمزوری ہو یا علمی اعتبار سے جن کی عقل میں کوئی کمی ہو اس کو بھی سفیہ کہتے ہیں.
اور سفہا وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے نفع اور نقصان کا کوئی بھی شعور نہیں ہوتا ہے. آری بات سمجھ میں؟ کہاں فائدہ کہاں نقصان ان کی سمجھ جو ہے اس بات کا احساس نہیں کر سکے، ان کو بھی سفیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو پتہ نہیں کہ کہاں ہمارا فائدہ کہاں ہمارا نقصان، ایسے لوگوں کو بھی سفیہ کہتے ہیں. تو اب یہ کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ یہاں پر ان کی مطلب کتنی ذہن ان کا خراب تھا نا کہ کس کو بیوقوف بتا رہے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ جو صحابہ اکرام ہیں نعوذ باللہ، تو ان کو بیوقوف کہتے. دیکھو کیسے بیوقوف ہے نا، مکہ میں کتنے اچھے بھلے رہ رہے تھے اور چھوڑ چھاڑ کر بالکل گھر بار اپنے، اور ہوم لیس ہو گئے، جاب لیس ہو گئے، مدینہ آ گئے، ریفیوج بن گئے، ہے نا، کوئی نہ ان کا گھر نہ کوئی ان کا کاروبار. حضرت ابوبکر کتنے مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، ہے نا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، اور جب چھوڑ کر گئے تو سبھی کچھ چھوڑ کر آ گئے، ہے نا. کچھ بھی مشرکین نے ان کو اپنے ساتھ لے کر آنے نہیں دیا، اس شرط پر چھوڑا کہ جب چھوڑ کر جاؤ گے یہاں سارا مال کاروبار تبھی ہم تمہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے. ظاہر ہے اگر مان لیجیے اگر اسلام کی بات نہیں چلے اور کوئی اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر، کاروبار مال دولت سب یہی چھوڑ کر جو ہے، اور ایون بال بچے بھی چھوڑ کر، ہے نا، کچھ لوگوں نے تو ہجرت کی تو بیویوں کو بھی چھوڑ گئے، ہے نا، بچے بھی چھوڑ گئے. آپ کو پتا ہے نا کہ کیا ہوا تھا ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ وہ جا رہے تھے تو بچہ روک لیا تھا، ہے نا. پھر وہ ہر سال جا کر اسی جگہ پر روتی رہتی تھی، اپنے آپ کو بہت ہلکان کر لیا تھا انہوں نے، تو بچے بیوی بھی چھوڑ کر چلے گئے. تو ایسے لوگ اگر مان لیجیے اگر اسلام سے باہر ہٹ کر آپ دیکھیں تو ہر کوئی ایسے لوگوں کو بیوقوفی کہتا ہے نا، کہ کتنی بیوقوفی انہوں نے کری ہے، سارا کچھ چھوڑ کر چلے گئے، وہاں چلے گئے جہاں پہ نہ گھر ہے نہ کوئی بار ہے نہ، یا تو بھائی ایسی جگہ جاتے جہاں پہ بہت اچھا بزنس ہوتا، جہاں پہ بہت اچھی جاب لگ جاتی، تب تو سمجھ میں بھی آ رہا تھا. لیکن یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں؟ تو ان کو نا اصل میں جو ایمان کی لذت تھی وہ نہیں ملی تھی ابھی. ٹھیک ہے، اس لیے تو ان کو بتایا جا رہا نا کہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، ایمان کی لذت ان کو ملی ہی نہیں، ایمان کا مزہ انہوں نے ابھی تک چکھا ہی نہیں. اگر یہ ایمان کا مزہ چکھ لیتے نا، تھوڑا سا بھی چکھ لیتے، کامن جنہوں نے تھوڑا بھی چکھا مزہ، اگر اتنا بھی چکھ لیتے نا، تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ بیوقوفی نہیں ہوتی، ہے نا. اور ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھنے والا تو خود ہی بیوقوف ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مان لیجیے یہاں پر بہت زیادہ انسان کو روکا جائے ہر چیز سے، نمازیں پڑھنے سے، حجاب کرنے سے، ہر چیز پر بین لگا دیا جائے، اور جس کے اندر طاقت ہے تو وہ ہجرت کرے. ٹھیک ہے، تو اب سامنے والا اس کو بیوقوف کہے تو کیا وہ بیوقوف ہوگا؟ بن جائے گا؟ نہیں. کیونکہ اگر اس بندے کو پتا ہوتا، جن کو دیکھیے نمازوں سے مطلب نہیں، جن کو روزوں سے مطلب نہیں، جس کو اور کسی اسلام کے رکن سے مطلب نہیں، اس کو تو مزہ ہی آ جائے گا کہ چلو اچھا ہی ہوا سب کچھ بین ہو گیا، ہے نا. پڑھنی پڑ جاتی تھی ہمیں بھی جمعے تو ٹھیک، لیکن جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو ہر چیز پوری کرتا ہو، اسلام کی تمام ڈیمانڈز پوری کرتا ہو، اس کے لیے ایک بھی چیز بین ہو جائے تو اس کی تو دل پہ خنجر چل جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے چھوڑ کر جانا ہی چاہے گا کہ کسی بھی طرح، چاہے میں کہیں غلام ہی بن کر رہ جاؤں، کہیں میں جھاڑو پوچا ہی کر رہ لوں، میں تو یہاں سے جاؤں گا ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق کیوں آیا؟ مطلب مسلمان وہ بھی اور مسلمان یہ بھی، فرق کیوں ہوا یہ بتائیے؟ کیوں فرق ہوا یہ بتائیے؟ ایک نے ایمان کا مزہ چکھا ہوا تھا، ہے نا، ایک کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس پتہ تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے نا، ایمان کیا چیز ہوتی ہے. ایمان اتنا زیادہ ہو جو عمل حصے پہ بھی ابھار رہا ہو انسان کو، اور اتنا زیادہ ایمان اور پھر انسان کو عمل کرنے نہیں دیا جائے، تو انسان ظاہر ہے بھاگے گا نا، وہاں سے رہے گا تو نہیں وہ وہاں پر، اس کا تو ایمان اس کو چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے گا. ایمان تو اس کا بار بار اس کو چوٹے مارے گا، ہے نا، اس کے سر پر ہتھوڑے میں جائے گا کہ نکلو یہاں سے، جیسے بھی چاہو نکل کر یہاں سے بھاگو تاکہ تم اپنے عمل کرو. ٹھیک ہے، اور ایک انسان کو اس نے ایمان کی لذت چکھی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کیسا ہوتا ہے، دل میں ایمان تھا ہی نہیں، عمل سے روکا گیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہے نا. جیسے آج دیکھیں آپ مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں یہاں پر، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیوں نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ وہ مسجد جاتے ہی نہیں ہے. مسجد جاتے ہوتے تو ان کے دل تڑپتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو مسجد جائے گا اس کی مسجد توڑی جائے تبھی تو دل تڑپے گا نا، اور جس کو مسجد سے کوئی مطلب ہی نہیں،
تو توڑو بھائی، ہزاروں توڑ دو، ہے نا، وہ تو چاہے گا کہ ٹوٹ جائے، ساری ہی ٹوٹ جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان کو نا یہ لگتا تھا، انہوں نے ایمان کی مٹھاس نہیں چکھی تھی، اور جنہوں نے چکھ لی تھی وہ لوگ چھوڑ چھاڑ کر آ رہے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ بھائی ان سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کتنا زیادہ مال و دولت ساری کی ساری چھوڑ کر یہاں پر آ گئے، ہے نا. اور پھر انصار کو بھی دیکھ کر مذاق اڑاتے رہتے تھے، ان کو بھی بیوقوف سمجھتے تھے کہ دیکھو کیسے بیوقوف ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا ہے تو ایک بھائی کے چکر میں اپنی بیوی کو ہی طلاق دے دی، ہے نا. کون ان سے بڑا بیوقوف ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، ایک تو ہے پرسنل، انسان کی پرسنل لائف ہے، جو انسان کیا ہوا، ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. اب یہاں پر دیکھیں انٹر پرسنل لائف، بھائی چارہ، اس میں بھی یہ لوگ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھ رہے تھے کہ اپنے گھر ہی دے دیے ان کو، آدھے گھر میں خود رہ رہے ہیں، آدھے گھر ان کو دے دیے، اپنے باغ ہی ان کو دے دیے، ہے نا. کہہ دیا کہ بھائی جو دل چاہے جاؤ وہاں سے کھاؤ پیو اور تمہارا بھی حصہ ہے نا. اپنے باغ دے دیے کسی نے، تو اپنی بیویاں ہی چھوڑ دی کہ جو پسند آئے چھوڑ لو. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ان لوگوں کو تو جب انہوں نے ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا تھا تو نہ ان کو یہ پتا تھا کہ ایمانی بھائی چارے کیسے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کا دینی بھائی ہے تو اس کے لیے انسان اپنی جان بھی قربان کر دے اگر ایمان والا ہو تو، ہے نا. اور اگر نہیں سمجھ رہا دین کو کچھ بھی، ایمان کو کچھ بھی، تو پھر اس کو اپنے جیسے لوگ بھی برے ہی لگتے ہیں. ٹھیک. تو ان کو نا یہ سب چیزیں انصار کو بھی بیوقوف کہنا، ہے نا. دیکھو اپنا مہاجرین پہ سارا ہی مال لٹا دیتے ہیں. ٹھیک. تو جو بھی ہوتا تھا دین کی راہ میں لگا دیتے تھے، ہے نا. اپنے بچوں کے لیے رکھے، اپنے فیوچر کیوں نہیں سیکیور کر رہے ہیں نا، اپنی جانیں کیوں جوخم میں ڈال رہے ہیں. کوئی جنگوں میں چلا جاتا تھا اور باغ اور ان کے کھیت تیار کھڑے ہیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ سبھی کو نکلنا ہے جنگ کے لیے. غزوہ تبوک آپ پڑھیں گی تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ فرض ہو گیا تھا جہاد، کہ سبھی کو نکلنا ہے. اور اس وقت کتنی بڑی مومنوں کے اوپر آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس وقت پوری فصل کھڑی تیار بالکل تھی اور کٹائی کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. باغ کھیت تیار کٹے اس ٹائم. آپ سوچیں، آپ اپنے آپ کو وہاں پر رکھیں سین میں، اور یہ سوچیں کہ ہم وہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نعوذ باللہ من ذالک انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کوئی اپنی کھیت ویت چھوڑ کر ایسے ہی نکل جا رہا ہے پیچھے کہ بھائی ہوگا جو ہوگا. آپ کو معلوم ہے نا فصل پک جاتی ہے تو کٹائی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ کھڑے کھڑے خراب ہو جاتی ہے. تو انسان کیا کہے گا، دیکھو کتنے بڑے بیوقوف ہے کہ فصل کاٹنے کے ٹائم پہ خود ہی کٹنے چلے گئے. یہ تو جنگوں میں، ہے نا، چھوڑ چھاڑ کر جان دینے کے لیے اپنی. تو بیوقوف ہے یہ، ہم لائیں گے ان کی طرح ایمان؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کا رویہ ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اس قدر جو ہے ان کے دل میں بغض اور ان کے دل میں جو ہے نفرتیں بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح تانا دیا کرتے تھے نا، بیوقوف ہیں یہ تو ہم ان کی طرح ایمان لائیں گے، ہے نا. ان کے لیے تو سب اسلام ہی اسلام ہے، ہر چیز یہ اسلام پر قربان کر دیتے ہیں. ہم پاگل ہیں جو ہر چیز اسلام کے نام پر قربان کر دیں. ان کو تو دنیا کے فائدے چھوڑنا، دنیا کا نقصان اٹھانا، دنیا کی قربانی جان و مال کی جو ہے دینا گوارا نہیں ہے. اور یہ اسلام پر دیے جا رہے ہیں. ہم تو دنیا کے لیے کچھ نہیں چھوڑے اور یہ اسلام کے نام پر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سفہا کہا. ٹھیک ہے. اللہ نے کیا فرمان دیا، اللہ کا کیا فیصلہ تھا، الا انہم هم السفہاء، سن لو، خبردار رہو، انہم هم السفہاء، جیسے پیچھے آیا نا انہم هم المفسدون. کوئی مجھے بتائے اس کا ایگزیکٹ میننگ ہم کیا کریں گے، کیا مفہوم اس کا ادا کریں گے، بتائیں. یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا، مفہوم بتائیے مجھے اس کا کیا ادا کریں گے. ابھی پیچھے ہی بتایا تھا نا میں نے. مائک ان میوٹ کر لیا کریے، مائک میں ہی بول دیا کریے. ٹھیک ہے. مائک کھول کر بھی بول دیں گی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ صفحہ کہلائے گئے بولو. وہ منافق سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے حق پر ہیں، اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو ایمان لے آئے ہیں وہ جہالت میں ہیں، وہ اور بیوقوف آگے ہیں. دیکھیے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا الا انہم هم المفسدون. اللہ نے کیا فرمایا، بے شک یہی جو ہے فسادی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اتنی تاکید کا مطلب کیا ہے کہ یہی بیوقوف ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ مفہوم ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں ورڈ ٹو ورڈ تو آپ نے صحیح کر دیا کہ یہی جو ہے بے شک وہ وہی کیا ہے بیوقوف ہے. ٹھیک، مفہوم میں ہم لکھیں گے اس کے، یا پھر ہم بولیں گے کہ الا انہم هم السفہاء، سن لو خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی تو کیا ہے بیوقوف ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ان کی کیا تھی؟ کم عقلی تھی، لا علمی تھی، جہالت تھی. جو لوگ حق پر ہیں، جو لوگ صحیح ہیں، جو اچھے ایمان والے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کو یہ لوگ یہ جو ہے ان کو بیوقوف لگتے تھے، ہے نا، ان کو غلط سمجھ رہے تھے، اور خود جو ہے باطل پرستی پر تھے، منافقت تھی، حرکتیں اپنی کیا لگ رہی تھی ان کو صحیح لگ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اس پر سونے پر سہاگا، ولکن لا یعلمون، جانتے ہی نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پاگل ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ انسان پاگل ہو چکا ہے اور اس کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ بھائی تم پاگل ہو چکے ہو، ہے نا، سدھر جاؤ. ٹھیک ہے، اور انسان کہہ رہا ہے ہم تو ہے ہی نہیں پاگل، ہے نا، تم ہو پاگل. ٹھیک، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ خود ہی بیوقوف ہے، ان کے علاوہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، لیکن ان کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے. یا علمون کا روٹ ورڈ علم ہے. ٹھیک ہے، عین لام اور میم، یا علمون، ان کو علم نہیں ہے، ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، السفہاء ہے، بیوقوف ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں، تھوڑا سا رہ گیا ہے کچھ بتانے کا یہ ولکن لا یعلمون کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب کل تھرسڈے اور فرائیڈے ہماری سیرت کی کلاس ہوتی ہے. اگر نئے لوگ جوائن کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے لنک لے لینا، اور صلح حدیبیہ اس میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنیے. سیرت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی حکم دیا ہے نا ہمارے لیے. کیا حکم دیا ہے؟ قرآن میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے نا، یقیناً تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، بہترین رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں. اور رول ماڈل جب اگر کسی کو بنانا ہوتا ہے تو کیا ایسے ہی بن جاتا ہے، یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، ہے نا، جیسے یہاں پر نعرے لگائے جاتے ہیں نا، رسول کی آمد مرحبا، ایسے بن جاتے ہیں رول ماڈل. بس نعرے لگا کے، جھنڈے پھہرا کے، ہے نا، گھروں پر جھنڈے لگا کر رول ماڈل ایسے ہی بن جاتا ہے کوئی. مان لیجئے کسی ہیرو کو آپ کو رول ماڈل بنانا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی موویز دیکھتا ہے، اس کے ڈائلاگ یاد کرتا ہے نا، پھر اس کی اپنی لائف میں بھی دیکھتا ہے، اس کی برتھ ڈے کب آتی ہے، اس کی شادی کب ہوئی، اس کے کتنے بچے ہیں، اس نے کب شادی کری، کب دوسری شادی کری، کب ایک کو چھوڑا، کب دوسرے کو چھوڑا، ہے نا، کپڑے کون سے پہنتا ہے، کون سا ٹرینڈ فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہاں کہاں گھومنے جاتا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں نا لوگ. گوگل سرچ کرتے ہیں اس کی دیکھنے کے لیے، اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے تو، ہے نا، یہ کرتے ہیں نا، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ڈانس کیسے کرتے ہیں، سٹائل کیسے بناتے ہیں، باتیں کیسے کرتے ہیں، ہے نا. تو اگر پھر اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے تو خالی نعرے دے کر کام ہو جائے گا؟ نعرے دے کر اپنے آپ کو عاشق رسول انسان پروف کر سکتا ہے کیا؟ کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو بہت بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، پورے محلے میں ہماری آواز گونجتی ہے. ہمارے محلے سے تو ایسا جلوس نکلتا ہے کسی کے محلوں سے نکلتا ہی نہیں ہے، سب سے ٹاپ کا ہوتا ہے ہمارا جلوس، ہے نا. ایسے ہی بن جاتے ہیں رول ماڈل؟ نہیں نا، پھر کیسے بنتے ہیں؟ جیسے اور لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں ہسٹری، لائف ہسٹری سرچ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر
پیدا ہوئے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، پہلے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیسے تھے، نبوت مل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کیا کیا، کس طرح اسلام کو اپلائی کیا ہے نا مدینہ میں، پھر مدینہ سے باہر کیا کیا ہے نا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی دین اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گی، قرآن بھی آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دیکھیے جن لوگوں نے پڑھی ہے نا یہ سب منافق کیسے تھے اس وقت کے زمانے کے، ان کو بہت اچھے سے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، ہے نا۔ ہجرت جنہوں نے پڑھی ہوگی، جنہوں نے جنگیں وغیرہ پڑھی ہوں گی، کس طرح صحابہ اکرام آگے آگے رہتے تھے، بہت اچھے سے سمجھ پا رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پڑھیے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے جو ہے وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ آل عمران پر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت سے ہمیں پہنچائے وہاں پر جنگ احد شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی پورا سیرت ہی چلے گی وہاں پر۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ایک ایک واقعات سیرت سے ہی کوٹ کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قرآن میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اگر کوئی دیکھیے زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر، ہو سکتا ہے ٹائم نہیں ہو کسی کے پاس تو مت کریے گا، لیکن اگر کوئی سیریسلی سننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کی کلاس بھی اٹینڈ کریے، 2 ہی دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھرسڈے اور فرائیڈے سیم ٹائم رہتا ہے۔ چلیے دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔